جلسے میں صرف حضرت سیدنا عباس کی شہادت حضرت بیان کریں گے، اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ اگر آپ کو پورا سننا ہے تو پورا مجمع جو ہے اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر کہے یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، ذکر شہداء کربلا۔ محدودین مسلک اہل سنت، ہمارے دین ملت، شافعان اہل بیت، کنیزان خاتون جنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، آج کی ہماری رات کی یہ نویں ملاقات ہے، جس کو رب نے توفیق دی وہ حسین کے ذکر میں بیٹھا، وہ اپنے مقدر کا سکندر ہے۔ مگر جن کو یہ توفیق نہ ملی تو میں یہ بھی کہوں گا اور پوری گارنٹی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہم سنی ہیں تو جنت ہمارے باپ کی ہے، تمہارے باپ کی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ بہت سے بے وقوف الو کے پٹھے یہی سوچ سوچ کے زندہ ہیں
کہ ہم دیوبندی نہیں ہم سنی ہیں تو جنت ہماری ہو جائے گی. میں نے کہا یوں ہی ہو جائے گی تمہاری جنت, تمہارے باپ کے ٹھیکے میں ہے جنت. ابھی میں ایک جگہ تھا, سن کے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا ایسے ایسے بھی مسلمان پیدا ہو گئے, بڑے مردود ہیں. بتا رہے تھے وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے 10 دن کی تقریر کراتے کیوں, اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو اسکولوں میں لگاؤ. میں نے کہا یقیناً اللہ اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے ذریعہ بنا چکا ہے. بھائی محفل حسین میں پیسہ خرچ ہونے پر تجھے یہ لگا کہ اس پیسے کو اسکول میں لگا دے, لیکن جب تو اپنے للہ اور للی کا برتھ ڈے مناتا ہے, شادیاں کرتا ہے, اس میں جو تو لاکھوں لاکھ خرچ کرتا ہے, تب تجھے یہ احساس نہ ہوا کہ یہ پیسہ بچا کر میں اسکول میں لگا دوں؟ یہ مسلمان ہے, یہ اسلام کے نام پر دھپا ہے, ذلیل ہے, خبیث ہے, کمینے ہیں. جس کو حسین کی مجلس سے اگر تکلیف ہو گئی تو یہ میں منبر رسول پہ بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, قسم اللہ کی, تو کیا, تیرا باپ کیا, تیرے نسب کے نسب نسلیں کی نسلیں سجدے میں رگڑ رگڑ کے مر جائیں, جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتے. تو مسلمان ہے, تجھے خالی حسین کی مجلس میں لگنے والا پیسہ یا تبرک ان کا بٹ رہا ہے, کیا ضرورت ہے اس کی, کیا ضرورت ہے اس کی؟ میں نے کہا تو جو دنیا بھر کی جہنم کو بھر رہا ہے اپنے پیٹ کو, کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو روٹی اور چٹنی کیوں نہیں کھا لیتا؟ اور تو کہہ رہا ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا اس کو رزق تبھی ملتا ہے جب حسین کا صدقہ بٹتا ہے. تیرے باپ کی میراث نہیں ہے دنیا. میرے جملے کڑوے لگ رہے ہوں گے آپ کو شاید, لیکن میں نے پہلے دن کہا تھا کہ میں ان لالچی اور ان میں سے نہیں ہوں جو بہت آسانی کے ساتھ یہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کی لگی لپٹی کر جائے. میں اس بندے کو کہہ بھی نہیں رہا جس کے سینے میں ایسی بات نہیں ہے, لیکن جو ایسی سوچ رکھتا ہے اسے میں بخشنے والا بھی نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اور فیصلہ میرا سب نبی کی بارگاہ میں ہوتا ہے. یہ حسین کی مجلسوں سے چڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم سنی ہیں. سنی ہونا الگ بات ہے, مگر خالی سنی سن والے نہیں ہونا چاہیے. سنی وہ ہونا چاہیے جن کی نسوں میں چلنے والا خون سنت ادا کرنے کے لیے تڑپے. ایسے بندے پہ لاہور پڑی جائے جو بندے کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ کیا ضرورت ہے 10 دن کی تقریریں کرانے کی. میں نے کہا تیرے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں, تو 5 دن کا فنکشن رکھ دیتا ہے, کبھی ہلدی ہے, کبھی مہندی ہے, کبھی کچھ ہے, کبھی کچھ ہے. کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا مصطفیٰ نے کہا تھا؟ نبی نے کہا تھا اس کے لیے کہ تو کبھی مہندی پوتنا, کبھی ہلدی پوتنا, اور 5-6 دن تک گھر کے فنکشن کرتے رہنا, دنیا بھر کی فضول خرچی کرتے رہنا. اسلام نے بتایا کہیں؟ مگر ہاں ان مجلسوں کے لیے اسلام نے بتایا ہے, یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی سند ہوتی ہے. ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں, اس کی پہچان ہے یہ مجلس. عزیزان گرامی, ایسا بندہ اگر آپ کے سامنے ہو, آپ کے گھر میں ہو, آپ کا باپ ہو کہ بیٹا ہو, چچا ہو کہ تاؤ ہو, اگر ایسی بات کہے تو اس کے منہ پہ لاہور پڑنا, کہنا تو ابلیس ہے. سیدھی بات ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ مولانا صاحب بتا کیا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھئی جس کا رشتہ حسین سے نہیں, اس سے اپنا تو کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا. اس لیے قبر و حشر میں یہ نسب والا کام نہیں آئے گا, سبب والا رشتہ کام آئے گا, جو مصطفیٰ سے سبب قائم ہے کہ نہیں؟ برادران اسلام, مجھے سن کر بڑا افسوس ہوا یار اس بات کو. آپ کو ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جانتے ہیں وہ لوگ کہ خود کو بڑا ایجوکیٹڈ کہتے ہیں. میں نے کہا آپ ایجوکیٹڈ ہیں, ہماری نظر میں تو آپ سے بڑا کوئی جاہل ہی نہیں ہے.
آپ بہت بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، ہماری نظر میں آپ سے بڑا کوئی جاہل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کی مجلسوں سے تکلیف میں آ جائے، حسین کی مجلسوں پر وہ اپنا کیلکولیشن کرنے لگے تو وہ انسان جاہل ہی ہوگا، کبھی بھی وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت عطا فرمائے. ہم بھی چاہتے ہیں ہماری قوم میں سدھار ہو. ایک مسئلہ سنا میں نے، وہ بھی سن لو. یہاں پر یہ چیز رائج ہو گئی، ہمارے یہاں نہیں ہے خیر الحمدللہ. کسی کا انتقال ہوا، تقریر ابھی کروں گا، ابھی مسئلہ بتا رہا ہوں. انتقال ہوا، ایک دن پہلے 40ویں کی فاتح، دوسرے دن 11ویں. واہ میاں، کان ادھر سے پکڑو تب بھی کان ہے، کان ادھر سے پکڑو تب بھی کان ہے. کہ دوسرے دن کی 11ویں کی فاتح، 40ویں کا کھانا نہیں کھائیں گے، 11ویں کے فاتح کا کھانا کھائیں گے. تو میں نے کہا اس سے یہ پوچھو تیرے ابا نہیں مرے ہوتے تو یہ 11ویں آج ہو رہی ہوتی؟ یہ بتا تیرا باپ نہیں مرا ہوتا تو جس کی فاتح کر تو نے 40ویں کی ہے، آج اس کے نام سے 11ویں کر رہا ہے، نیت تیری کیا ہے یہ بتا. یا تو تو یہ کہتے کہ ہر مہینے میں 40 11ویں کرتا ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی یہ ٹھیک ہے کہ انما الاعمال بالنیات، مگر نیت وہاں پر تیری پہلے 40ویں کی ہے، تو 11ویں میں دھوکہ دے رہا ہے. 11ویں میں دھوکہ دے رہا ہے 11ویں کے نام سے. ہر کھانا ناجائز نہیں ہوتا. ہم 40ویں کے کھانے کو اہل سنت والجماعت حرام نہیں کہتے، مگر ہاں وہ کھانا جس انسان کا انتقال ہوا اور اس کے بچے نابالغ ہیں، ان کی ہوئی فاتح کوئی مالدار کھانا کسی کے لیے جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نابالغ یتیموں کا مال ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس کے باپ بزرگ ہو گئے، ان کے بچے الگ الگ بزنس کر رہے ہیں اور وہ اپنی طرف سے اگر فاتح کراتے ہیں تو اس میں غریب مالدار سب کھا سکتے ہیں، اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہ دھوکہ مت دو کہ پہلے کل 40ویں کی فاتح تھی، آج ہم 11ویں کر رہے ہیں. یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو ہمیں بچانا ہوگا. عزیزان گرامی میں گیا پرسوں نام کا، وہاں پتہ چلا کہ وہ 40ویں میں کھانا ایسا کیا تھا انہوں نے، ایک بڑے سے میرج ہوم میں تقریباً 700 لوگوں کا کھانا کہ لوگ شادی میں نہیں دیتے وہ کھانا. میں نے کہا جس غریب نے اگر یہ دیکھا ہوگا، اگر اس کے گھر اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں؟ اس لیے شریعت نے ہمیں ہمیشہ آسانیاں دکھائی ہیں، اس کو ہم اپنے اوپر خود مسلط کرنے میں اس میں شریعت کی خرابی کیا ہے. ان ساری چیزوں کو ہمیں چھوڑ کر اسلام کے راستے پر قائم ہونا پڑے گا. عزیزان گرامی، ایسے لوگ جن کی سوچ، اور لوگ کہتے کیا ہیں، یعنی 10 دن کی تقریر ہو رہی تو وہ ایک بات اور کہتے یہ پرانے لوگوں کی سوچیں ہیں. میں نے کہا تم جیسے ناہنجار پیدا ہو گئے تو اسلام برباد ہو رہا ہے. یہ پرانے لوگوں کی سوچیں ہیں کہ اسلام ابھی تک زندہ اور قائم ہے. تمہارے جیسے مردود پیدا ہونے لگے تو اسلام کی تو نسیں کاٹ دو گے. جب مجلسیں ہوں گی نہیں، مدرسے ہوں گے نہیں تو اسلام بچے گا کہاں سے؟ آپ ان مجلسوں میں بیٹھے ہو، 10 دن آپ نے حسین کو سنا، آپ یہ بتاؤ کب 10 دن آپ نے کبھی حسین کو پڑھا؟ فرصت ہے کسی کو پڑھنے کی؟ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا نوجوانوں سے بھی اور ادھیڑوں سے بھی اور بوڑھوں سے بھی کہ اسلام نے جو طریقہ بتایا اس پہ عمل کرو. شادیوں کو سستا کر لو، اپنے دنیا بھر کے فنکشنز کو سستا کر لو، مگر مصطفیٰ کی محفلوں کو سستا مت کرو، اس لیے کہ یہاں بیٹھ کر ایمان میں نور پیدا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران اسلام، آئیے جھوم کے عقیدت و محبت کے ساتھ اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جو نبی سب سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا بن کر تشریف لایا. میرا امام کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ، بولو سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، وہ نبی جس کی نورانیت کا یہ عالم ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جس کی بزرگی کا یہ عالم کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی جس کے حسن و کمال کا یہ عالم ہے. بریلی کا امام فرماتا ہے سارے اچھوں میں اچھا
अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी आदम आए चले गए, शीश आए चले गए, नूह आए चले गए, इब्राहिम चले गए, इस्माइल चले गए, मूसा कलीमुल्लाह गए, ईसा रूहुल्लाह गए। सबके जमाने आते रहे जाते रहे, एक के बाद एक आया, उसकी नबुव्वत का दौर खत्म, दूसरे का शुरू हो गया। मगर मुस्तफा वो है जिनकी नबुव्वत का दौर आदम से पहले भी है, क़यामत तक रहेगा। बरेली के इमाम ने फरमाया, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अजीजाने गिरामी, मैंने कहा था कि फकीर बनकर के आप मुस्तफा की बारगाह में जाएं। फकीर हर बंदा होता है, आपके दरबार में भी लोग मांगने आते हैं, मुस्तफा की बारगाह में भी मांगने आते हैं। और मैंने जैसे बताया था कि आला हजरत ने फरमा दिया कि आपके दरवाजे पर मांगे, आप क्या देते हैं, हमारे दरवाजे पर मांगे, हम क्या देते हैं। मगर आप मुस्तफा की बारगाह में, नबी की बारगाह में जब शायर आता है तो जो मांगता है नबी अता फरमाते हैं। दुनिया भी देते हैं, आखिरत भी देते हैं, जन्नत भी अता करते हैं। बरेली के इमाम ने फरमाया, कौन देता है देने को, नहीं चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमशदों को रजा मुश्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा। हमारा नबी अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़ें और बढ़ाओ इसको और बढ़ाओ, ठीक हो डालो जोर से पढ़िए, जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये आखिरी शब है और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मनक़बत इमाम अली मकाम की चंद अशार आपकी समातों में हवाले कर रहा हूँ। हाथ उठाकर बोले या हुसैन। जनकार डाल दो इस पर, ट्रेवल बढ़ा देगा। कि दीन को बचाना था, दीन को बचाना था, करबला हुसैन आए। 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 अरे जुल्म को मिटाना था, जुल्म को मिटाना था, करबला हुसैन आए। जुल्म को मिटाना था, करबला हुसैन आए। जुल्म को आवाज मार रहा है। जुल्म को मिटाना था, करबला हुसैन आए। नाना जान से बचपन में किया था जो वादा, नाना जान से बचपन में किया था जो वादा, नाना जान से बचपन में किया था जो वादा। अरे बस वही निभाना था, बस वही निभाना था, करबला हुसैन आए। बस वही निभाना था, करबला हुसैन आए। बस वही, आप आगे खाली पड़ी है, ये आगे है। बस वही निभाना, करबला हुसैन आए। बस वही निभाना था, करबला और हुर को नारे दोज़ख से
حور کو نار دوزخ سے کھینچ کر کے لانا تھا، حور کو نار دوزخ سے کھینچ کر کے لانا تھا، ارے جنتی بنانا تھا، جنتی بنانا تھا، کربلا حسین آئے، جنتی بنانا تھا، کربلا حسین آئے، جنتی بنانا تھا، کربلا، اور سر کٹے تو کٹ جائے، حق کا ساتھ نہ چھوٹے، سر کٹے تو کٹ جائے، حق کا ساتھ نہ چھوڑو، سر کٹے تو کٹ جائے، حق کا ساتھ مت چھوڑو، ارے یہ سبق پڑھانا تھا، یہ سبق پڑھانا تھا، کربلا حسین آئے، یہ سبق پڑھانا تھا، کربلا حسین آئے، دین کو بچانا تھا، کربلا، اور اے یزید سن تیری ظلم کی حکومت کو، اے یزید سن تیری ظلم کی حکومت کو، اے یزید سن تیری ظلم کی حکومت کو، ارے خاک میں ملانا تھا، خاک میں ملانا تھا، کربلا حسین آئے، خاک میں ملانا تھا، کربلا حسین آئے، دین کو بچانا تھا، کربلا حسین آئے، ظلم کو مٹانا تھا، کربلا حسین آئے۔ درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔